اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب پھر سوال ذہن میں آئے گا، جناب افضل کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو افضل کو چھوڑ کر کم فضیلت والے کو کیوں بنایا؟ یہ سوال ذہن میں آئے گا، فضیلت والے کو چھوڑ کر کم فضیلت والے کو کیوں بنایا؟ اس کا بھی جواب سن لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں جو آخری غزوے کے لیے صحابہ کے ایک قافلے کو روانہ کیا، لشکر کو روانہ کیا، اس لشکر کا نام کیا ہے؟ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ لشکر اسامہ جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری جہاد کا دستہ روانہ کیا تھا، اس لشکر کا نام لشکر اسامہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لشکر کے امیر اور سپہ سالار اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ جانتے ہو اس لشکر کے اندر سپاہی کے طور پر کون کون سے افراد شامل تھے؟ پوری امت کا اجماع ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ روئے زمین پر نبیوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت کی شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار اسامہ تھے اور نیچے سپاہی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ افضل کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عہدہ کس کے پاس؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سنت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس سے آگے چلیے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایک طرف ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک طرف ہو حسنین کریمین جنت کے شہزادے۔ افضل کون ہے ان میں سے؟ جنت کے شہزادے، حضور کے پھول، میرے آقا کی روح، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کا درجہ اونچا ہے، معاویہ رضی اللہ کا درجہ نیچا ہے، لیکن جنت کے نوجوان نے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ پہ رکھا؟ معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پہ۔ خلیفہ کون بنا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ مانا کس نے؟ حسن رضی اللہ عنہ نے۔ اور اس کے بعد کس نے مانا؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 20 سال تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ افضل ہونے کے باوجود، اعلیٰ ہونے کے باوجود، مرتبے میں بلند ہونے کے باوجود اپنے سے چھوٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے رہے تھے۔ یہ تو اہل بیت کی سنت ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول بھی خلیفہ بن سکتا ہے، بڑا بن سکتا ہے۔ اور اگر ان دلائل کی بنیاد پر افضل کے ہوتے ہوئے مفضول بن سکتا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے یزید بنتا، یہ غلط کیوں ہوا ہے؟ اس کی غلطی کی وجہ کیا ہے؟ آگے سے کہا جائے گا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے یزید خلیفہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اعمال درست نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یقین جانیے، بڑے دو لفظوں میں ان کے اوپر لگنے والے سینکڑوں الزامات کا جواب ہے۔ جاؤ تاریخ کو اٹھاؤ، پوری تاریخ میں 200 سال تک کسی ایک اہل بیت نے یزید کی ذات کے اوپر کردار پہ انگلی اٹھائی ہو، کعبے کے رب کی قسم پیش کر دو، 200 سال تک کسی ایک اہل بیت نے یزید کے کردار کو غلط کہا ہو؟ نہیں ملے گا۔ یہ بات کی کہانیوں میں آپ کو بہت کچھ ملے گا جو ابھی آپ کو میں سنا بھی دوں گا۔ بہرحال حسنین کریمین رضی اللہ عنہما افضل تھے، لیکن خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے بعد کوئی فیصلہ کر دے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما افضل تھے،
لیکن افضل کے ہوتے ہوئے کم درجے والا بھی خلیفہ بن سکتا ہے. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی کم درجے والے کا خلیفہ بنانا حضور کی پیشین گوئی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ بڑا ہو کر سردار ہوگا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. آپ تعریف کر رہے ہیں اور اس تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ یہ اپنی خلافت چھوڑ کر اپنے سے کم درجے والے کو خلافت دے گا. اگر یہ غلط ہوتی تو حضور اس کی تعریف نہ کرتے. اب جب یزید کو خلیفہ بنایا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا جی. یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. دلوں کے رازوں کو نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں. کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، کئی سال تک اس تگ و دو میں لگے رہتے ہیں اور بڑی جان پھٹک کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، بیٹے کا نکاح کرتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد جدائی ہو جاتی ہے. نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. کیا اس میں قصوروار والدین ہیں؟ کیا غلطی والدین کی ہے؟ نہیں. ارادہ اچھا تھا لیکن آگے نہیں چل سکا. ان کی نیت کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا. امیر معاویہ رضی اللہ کا ارادہ اچھا تھا کہ 20 سال تک پوری امت اکٹھی ہو چکی ہے، اب میں ان کو اکٹھا ہی چھوڑ کے جاؤں تاکہ دوبارہ یہ شیرازہ بکھر نہ جائے. ارادہ اچھا تھا، آگے اچھا نکلا یا نہیں نکلا اس کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا. اب یزید کو جب خلیفہ بنا دیا گیا، اب اس کی خلافت کو کس کس نے مانا اور کس کس نے نہیں مانا؟ پورے مدینے میں، پورے مکہ میں صرف 2 افراد کے سوا پورا مدینہ یزید کی بیعت کر چکا تھا اور پورا مکہ یزید کی بیعت کر چکا تھا. آپ یوں سمجھیں 100 بندہ ہو، اس میں سے ایک بندے نے بیعت نہیں کی، 99 نے بیعت کر لی. کس کو معتبر سمجھا جائے گا؟ ایک نہ کرنے والے کو یا 99 کو؟ 1000 بندہ ہو، اس میں سے صرف 2 نے بیعت نہیں کی. 10,000 بندہ ہو، صرف 2 نے بیعت نہیں کی. 20,000 افراد ہو، صرف 2 افراد نے بیعت نہیں کی. اس وقت مکے اور مدینے کی آبادی کے اعتبار سے 1 لاکھ کے قریب صحابہ اور تابعین موجود تھے، صرف 2 نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کی تھی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر سب نے بیعت کی ہے، ان میں